بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سامعین کرام، آپ کے سامنے بات چل رہی ہے اخلاص کی. اخلاص کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں. آج کے اس درس میں یہ بتاؤں گا کہ اخلاص کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. اخلاص کو قلبی اعمال میں سے سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، یا یہ کہا جائے کہ دل کے جو اعمال ہوتے ہیں، جن اعمال کا تعلق آدمی کے دل سے اور مسلمان کے دل سے ہوتا ہے، وہ عمومی طور پر ایسی عبادات جن کا تعلق جوارح سے یعنی اعضاء سے، جن کا تعلق ہاتھ سے، پیر سے، زبان سے، یا جسمانی اعضاء میں سے کسی بھی عضو سے ہوتا ہے، عمومی طور پر جو اعمال جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں. اس لیے کہ دل کا جو عمل ہے وہ فرق کرنے والا ہوتا ہے ایمان کے درمیان اور کفر کے درمیان. آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے اور دوسرا آدمی بتوں کے لیے سجدہ کرتا ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی عمل انجام دیتے ہیں. سجدہ کرنے کا عبادت ایک ہے، اعضاء کا استعمال ایک جیسا ہے، لیکن جب ارادے کی بات آتی ہے تو نوعیت بدل جاتی ہے، کیفیت میں اختلاف ہو جاتا ہے. جس نے بت پر ایمان لایا وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جس نے بت کا انکار کیا وہ مومن ہو جاتا ہے. یعنی دل کے یہاں جو کیفیت ہے، دلوں کے اندر جو سوچ اور جو ارادہ پنپ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالی اسی ارادے اور سوچ کے اعتبار سے انسان کے اعمال پر فیصلہ کرتا ہے. سجدہ کرنے والا یا تو کافر ہوتا ہے یا مسلمان یا مومن ہوتا ہے، حالانکہ عمل دونوں کا ایک ہے. دونوں نے وقت لگایا ہے، دونوں نے اپنے جسم کے اعضاء کا استعمال کیا ہے، دونوں کی کیفیت ایک، دونوں کی حیت ایک، لیکن اس کے باوجود جو دل میں چل رہا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے. ایک اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے اور ایک بت کے لیے سجدہ کرتا ہے، تو دل میں جو کیفیت پیدا ہوئی اللہ سبحانہ تعالی نے اسی کے اعتبار سے فیصلہ فرما دیا. اسی طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان اعمال کے سلسلے میں جن کا تعلق
دل سے ہے، اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جن عبادات کا تعلق دل سے ہے، فرماتے ہیں وَهِيَ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وَالْإِيمَانِ وَقَوَاعِدِ الدِّينِ، فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کے بنیادی، اساسی اور اصولی پلر ہیں، اور یہ دین کے گرامر ہیں، دین کے قواعد ہیں، دین کے قاعدہ اور قانون ہیں۔ اس کے بغیر عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ انہوں نے مثال دے کر فرمایا جیسے اللہ سے محبت کرنا، اس کے رسول سے محبت کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، دین کے ساتھ خلوصی اور خصوصی لگاؤ رکھنا، اللہ کا شکریہ ادا کرنا، اس کے حکم پر صبر کرنا، اس سے ڈرنا اور اس سے امید باندھنا، یہ تمام کے تمام اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق بندوں کے دلوں سے ہوتا ہے۔ تو یہ عبادات میں اصول اور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر دل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر دل کے یہاں خلوص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو ڈرنے کا کوئی مطلب نہیں، اللہ سے امید لگانے کا کوئی مطلب نہیں، شکر گزاری کا کوئی فائدہ نہیں، صبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا فَالْإِخْلَاصُ لَهُ مَنزِلَةٌ عَظِيمَةٌ فی کتاب اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اخلاص کا ایک عظیم مقام ہے، ایک عظیم مرتبہ ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء اور تمام رسولوں کے دین کا مضمون اور خلاصہ ہی اخلاص تھا، اور دین کی حقیقت بھی اخلاص کے اندر موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس فرمان پر امام سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی تمام ظاہری باطنی عبادات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت و حیات، زندگی اور موت اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے، آزمائش میں ڈالے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ تم میں سے سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ علامہ قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ احسن سے مراد اخلصہ واصوبہ، یعنی جس کا عمل خلوص میں سب سے اچھا ہو اور جس کا عمل درستگی میں سب سے بہتر ہو۔ اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اخلصہ واصوبہ اس کے کیا معنی ہیں؟ تو آپ کہیے کہ اگر عمل اذا کان خالصا لم یکن صوابا لم یقبل، کہ اگر عمل خالص ہے لیکن ثواب اور درست نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں، ضابطوں اور طریقوں کے مطابق نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو احسن سے مراد اخلص بھی، اصوب بھی، یعنی خلوص بھی اور ثواب و درستگی بھی۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر عمل درست ہے لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے عمل کو بھی درست نہیں فرمائے گا حتی یکون خالصا و صوابا، یہاں تک کہ وہ عمل خلوص میں سب سے اچھا اور درستگی میں بھی سب سے اچھا ہو۔ اب یہ کہا جائے گا اذا کان للہ، خالص یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہو، اور ثواب یہ ہے کہ اذا کان علی السنت، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، آپ کے طریقے کے
آپ کے فرمودات کے، آپ کے افعال، آپ کے اقوال، آپ کے اعمال کی روشنی میں ہو۔ ہم اور آپ دیکھیں میرے بھائیوں، آج ہمارے یہاں بہت ساری عبادات ایسی ہیں جنہیں لوگوں نے عبادت کا درجہ دے دیا گیا، حالانکہ اس میں وہ لوگ بہت زیادہ خلوص پیدا کرتے ہیں، لیکن ایسی عبادتیں کسی کام کی نہیں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا فرمان اس کو عبادت ماننے کے لیے موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جو پوری طریقے سے حق اور درست ہے، تو اللہ کی عبادت خلوص کے ساتھ اس کے دین کے لیے کیجئے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت تنے تنہا، اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور تمام مخلوقات کو اس کی عبادت کے لیے بلایا جائے، اور یہ جان لیا جائے کہ عبادت جب تک اس اکیلے کے لیے نہیں کی جائے گی تب تک کامیاب اور درست نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی بدیل نہیں، اس کا کوئی نظیر نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اسی طریقے سے اس کا کوئی ندید نہیں۔ اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے عبادت کیجیے۔ یعنی لا يقبل من العمل الا ما اخلص فيه العامل للہ کہ کوئی بھی عبادت اس وقت قابل قبول نہیں ہے جب کب کرنے والا اللہ کے لیے خالص نہ کر دے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی کہ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی عبادت اس کے دین کو خالص مانتے ہوئے کرتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ ہم اخلاص کے اس مقام کو، اس درجے کو سمجھیں، جانیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں کہ اخلاص کے اندر جب تک خلوص نہیں ہوگا اور خلوص کے ساتھ ساتھ اس پر سنت کی مہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کا طریقہ اور آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے فرمودات نہیں ہوں گے، تب تک وہ عمل اگر خلوص اس کے یہاں بے تحاشا ہے، خلوص کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی کا طریقہ موجود نہیں ہے، آپ کی سنت موجود نہیں ہے، اس لیے وہ خالص ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ اپنی عبادت میں خلوص پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ خلوص پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خلوص کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ، جو کیفیت، جو وقت اور جو حیت بتائی ہے، انہی اوقات میں، انہی کیفیتوں میں، انہی طریقوں میں اور انہی شکلوں میں اور انہی اندازوں میں ادا کیا جائے، تب جا کے ہم اور آپ خلوص کے مقام کو، اس کی منزلت کو صحیح معنوں میں ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو خلوص کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنی عبادتیں خلوص کے ساتھ اور ثواب کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کی آئینے میں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگیوں میں نور پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔